بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا KPPSC کے SSIT کی پریپریشن کے حوالے سے، اور آج کمپیوٹر کی کچھ بیسک MCQs جو کہ اس سیریز کا پارٹ 7 ہے، اور اس کے علاوہ KPPSC کی پریپریشن کے لیے جو ویڈیو سیریز میں نے آپ کے لیے شروع کی ہے، تو آج اس کی ویڈیو نمبر 18 آپ سے شیئر کرنے لگا۔ اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی اس سیریز کی، تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، جس پہ آپ کلک کر کے باقی ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا MCQs ہے، شروع کرتے ہیں۔ میں نے فائل از سیو فار دا فرسٹ ٹائم۔ تو جب بھی ہم کسی فائل کو کریٹ کرتے ہیں اور پہلی بار اس کو سیو کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے ایک نام دینا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور نیکسٹ ٹائم اس کو یوز کر سکیں یا مزید ایڈٹ کر سکیں۔ Office lanes which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate WAN Wide Area Network۔ کوئی بھی آفس لین ہے اگر وہ جیوگرافیکلی اسکیٹرڈ ہے، جیسا کہ ایک آفس ہے، جیسے مثلاً یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈائیگرام ڈرا کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ایک ایریا ہے اور یہاں پہ ایک آفس لوکیٹڈ ہے، آفس اے، اور یہ ایک دوسرا ایریا ہے اور یہاں پہ ایک آفس لوکیٹڈ ہے، آفس بی۔ اگر ان کو آپس میں ہم نے کنیکٹ کرنا ہے، تو ڈائریکٹلی اگر ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے، تو اس کو ہم ایوائڈ کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس آفس اے کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور اس آفس بی کو بھی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو اس انٹرنیٹ کے تھرو ہماری کمیونیکیشن آفس اے اور آفس بی کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں وائڈ ایریا نیٹ ورک فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم جیوگرافیکلی اسکیٹرڈ نیٹ ورک کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ Where are data and programs stored when the processor use them؟ تو جب بھی پروسیسر نے کوئی بھی ڈیٹا یا پروگرام یوز کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو ریم میموری میں یعنی کہ مین میموری میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ڈیٹا مین میموری میں لوڈ ہوتا ہے، تو پھر اس کو ایگزیکیوشن کے لیے یا پروسیسنگ کے لیے فیچ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ درست آپشن ہے مین میموری۔ ڈیش ریپرزینٹس را فیکٹس ویئر ایز ڈیش از دا ڈیٹا میڈ میننگ فل۔ تو اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جب ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات کلیکٹ کرنی ہو، تو وہ کہلاتا ہے ڈیٹا، اور ڈیٹا میننگ لیس ہوتا ہے کیونکہ یہ ان پروسیس اور ان مینیجبل ہیوج انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکن اسی کو جب ہم پروسیس کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس میننگ فل ڈیٹا کریٹ ہوتا ہے، اور اس سے ہم کوئی نہ کوئی انفارمیشن نکال سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس را ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈیٹا، اور پروسیس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس جو معلومات نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے انفارمیشن، یعنی کہ پروسیس ہونے کے بعد۔ تو یہاں پہ اس طرح سے ڈیٹا ریپرزینٹس را فیکٹس ویئر ایز انفارمیشن ریپرزینٹس دا میننگ فل ڈیٹا۔ تو اس کے لیے درست آپشن جو ہے بی۔ اس کے بعد آتے ہیں وچ کی اسٹروک ول ٹیک یو ایٹ دا بگننگ اور اینڈ آف اے لانگ ڈاکومنٹ۔ اگر آپ کسی بھی لانگ ڈاکومنٹ پہ ہیں، ادھر وہ آپ PDF میں ہو، ورڈ کی کوئی ڈاکومنٹ ہو یا کسی ویب سائٹ پہ ہو، اگر آپ نے اس کو اسکرول کرنا ہے تو وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے لانگ ڈاکومنٹ کے کیس میں۔ اور اگر آپ نے سب سے پہلے پیج پہ جانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹرول اور اس کے ساتھ کمبینیشن میں ہوم کی پریس کرنی ہے، یعنی کہ ان دونوں کو ملا کے پریس کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے پیج پہ موو کر جائیں گے۔ اور سملرلی اگر آپ نے لاسٹ پیج پہ جانا ہے تو کنٹرول پلس اینڈ پریس کریں گے تو اس ڈاکومنٹ کے سب سے آخری پیج پہ چلے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کنٹرول پلس پیج اپ آپ استعمال کریں گے تو ایک پیج آپ نے اپ جانا ہے، اور پھر اسی طرح سے اگر ہم کنٹرول پلس پیج ڈاؤن پریس کرتے ہیں تو ایک پیج نیچے لے کے جائے گا، یعنی کہ ایک پیج ڈاؤن ورڈ اسکرول ہوگا۔ تو اس لیے اس کا یہاں پہ جو درست آپشن بنتا ہے وہ ہے کنٹرول پلس ہوم، جو کہ ڈاکومنٹ کی بگننگ پہ لے کے جائے گا، اور اگر کنٹرول پلس اینڈ پریس کرتے ہیں تو وہ اینڈ آف دی ڈاکومنٹ لے کے جائے گا ہمیں۔ واٹ کریکٹرسٹک آف ریڈ اونلی میموری میکس اٹس یوزفل؟
تو ریڈ اونلی میموری میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس میں کوئی ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم نے صرف ریڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اسپیشل پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، جیسا کہ ہمارے سسٹم میں جو بایوس ہوتی ہے جس میں ہم نے ایک بار کوئی انسٹرکشنز لکھ لی تو وہ ہمیں دوبارہ ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم اسی کو بار بار ری یوز کرتے ہیں۔ تو بایوس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے سسٹم کو رن کرتے ہیں، ٹرن آن کرتے ہیں، تو بایوس ہمارے سسٹم میں بوٹ لوڈر کا کام کرتا ہے اور ہمارے آپریٹنگ سسٹم کو ہماری ریم میں لوڈ کرواتا ہے، اور جیسے ہی آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا سسٹم قابل یوز ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو درست آپشن ہے، ڈیٹا ان روم از نان وولاٹائل۔ نان وولاٹائل کی اگر بات کی جائے تو نان وولاٹائل ایسی میموری کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے سسٹم کو ٹرن آف بھی کرتے ہیں تو اس میں سٹورڈ ڈیٹا مینٹین رہتا ہے، لیکن اگر وولاٹائل کی بات کی جائے تو یہ ایسی صلاحیت ہے کہ جب ہم اپنے سسٹم کو ٹرن آف کرتے ہیں تو اس میں سٹورڈ ڈیٹا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، اور اس کی ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو ریم، رینڈم ایکسیس میموری، جو کہ ہمارے سسٹم میں بطور پرائمری میموری ایکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں سٹورڈ ڈیٹا ہمیں لانگ ٹرم کے لیے نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ کرنٹلی ہماری جو ورکنگ پروگرام ہوتے ہیں یا ڈیٹا ہوتا ہے وہی ہم سٹور کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کر لیتے ہیں۔ ڈیش ان پیج ویو موڈ، تو یہاں پہ درست آپشن ہے اے، یو کین سی آل پیجز آف یور ڈاکومنٹ، کہ یہ ہمارے ان پیج پریویو جو ہمیں دیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جتنے بھی پیجز ہوتے ہیں ان کو ہم ایٹ دی سیم ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کلوز اپ لک ہوتی ہے، لیٹس سپوز اس طرح سے اسکرین ہے، تو اس طرح مختلف قسم کی پارٹیشنز کی جاتی ہیں اور اس میں تمام پیجز کے ایک اوور ویو ہمیں شو کیا جاتا ہے۔ اور یہ اگر بات کی جائے تو یہ مائکروسافٹ ورڈ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، یا اس سے ملتے جلتے جو ورڈ پروسیسرز ہیں ان کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ if the file saved earlier is edited then، تو یہاں پہ درست آپشن ہے it is essential to save the file again to store the changes، کہ اگر ہمارے پاس کوئی پہلے سے فائل سیو شدہ ہے اور ہم نے اس میں کوئی ایڈیٹنگ کی ہے تو ہمیں دوبارہ سے اس کو سیو کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم نے جو اس میں چینجز کیے ہیں وہ چینجز بھی سیو ہو جائیں۔ When creating a word process document, this step involves the user changing how words on the page appear, both on the screen and in printed format۔ تو اس کے لیے ہم فارمیٹنگ کا ٹیب استعمال کرتے ہیں جس میں ہم ٹیکسٹ کو فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ فارمیٹنگ اس سینس میں کہ ہم اس کو فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں، اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کی الائنمنٹ چینج کر سکتے ہیں، ہم اس کو آن اسکرین بھی چینج کر سکتے ہیں، اور آفٹر پرنٹنگ اگر اس کا جو اوور ویو بنے گا یا ویو ہمیں ملے گا اس کو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ الائننگ آف ٹیکسٹ ان کالم از، تو یہاں پہ ہم جسٹیفائڈ یوز کرتے ہیں الائنمنٹ کے لیے۔ یہ چاروں آپشنس ہیں۔ جسٹیفائڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیج میں موجود ساری کی ساری جگہ کور کی جاتی ہے اس طریقہ سے۔ اگر رائٹ الائنمنٹ کی بات کی جائے تو رائٹ الائنمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارا جو میکسیمم ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ الائن ہوتا ہے، کہ لیفٹ سائڈ پہ ہمیں کچھ بلینک اسپیسز ملتی ہیں، لیکن رائٹ سائڈ بالکل ایٹ دا موسٹ مارجن والی سائڈ پہ ہوتی ہے۔ اس طرح اگر سینٹر کی بات کی جائے تو سینٹر میں ہمیں کچھ اس طرح کا فارمیٹ ملتا ہے، اور لیفٹ الائن کی بات کی جائے تو وہ اس طرح کا فارمیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو سائڈ پہ آپ کو بلینک اسپیسز مل رہی ہیں ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز یہاں پہ ایک سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ یہاں تک آیا، یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اور مزید آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیس ایسی نہیں ہے کہ جس میں ورڈ پورا آ سکے، تو وہ نیکسٹ لائن پہ چلا جائے گا، تو اس طرح یہاں پہ کچھ اسپیسز خالی رہ جاتی ہے۔ لیکن جسٹیفائڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ورڈ کے درمیان جو اسپیسز ہوتی ہیں ان کو ایڈجسٹ کر کے یہاں تک بارڈر تک ورڈز کو لے کے آتا ہے تاکہ دونوں سائڈ پہ برابر الائنمنٹ ہو، لیفٹ سائڈ پہ بھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی۔ تو یہاں پہ کالم کی بات ہو رہی ہے تو کالم میں ہم جو الائن استعمال کرتے ہیں وہ جسٹیفائڈ نارملی استعمال کیا جاتا ہے، جو دونوں سائڈوں پہ ٹیکسٹ کو فل اپ کر لیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔